بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ RS اسلامک انسائٹس کے تمام خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم رشتہ رواج یعنی کہ شادی بیاہ کے حوالے سے سورہ یاسین کی ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جس کی شادی نہ ہو رہی ہو، اس کو چاہیے کہ یہ آج کا عمل پورے یقین کے ساتھ کرے۔ یہ عمل پسند کی شادی کے لیے نہیں بلکہ پسند کی شادی والے حضرات بھی اس عمل کو لازمی کریں اور نیت یہ رکھیں کہ کہیں پر بھی ہماری شادی ہو جائے، بلکہ ویڈیو کے آخر میں پسند کی شادی کے حوالے سے بھی آپ کو آج کڑوی نصیحت کروں گی، جسے آپ کو بہت ہمت ملے گی۔ فرینڈز، آج کا یہ عمل آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ جو شادی کے طلبگار ہوں وہ خود کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اس کے گھر میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر گھر میں حلال رزق آتا ہوگا تو زہد و تقویٰ بھی ہوگا، تو پہلے دن سے ہی رشتہ آ جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کے اندر شادی کے تمام معاملات، تاریخ وغیرہ طے ہو جائیں گے، یا پھر 3 ماہ سے 1 سال کے اندر شادی ہو جاتی ہے۔ وجہ کوئی بھی ہو، جادو، بندش، جنات، تعویذات کا اثر ہو یا ستاروں کی نحوست ہو یا شادی کی بندش کا کمال علاج ہے۔ اگر شادی میں بندش ہو تو انشاءاللہ شادی کا نیک معاملہ حل ہو جائے گا۔ شادی شدہ جوڑوں کے لیے امر محبت اور دشمن سے چھٹکارا پانے کا بھی آزمودہ عمل ہے۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے، گھر والوں میں محبت کے لیے یہ عمل اپنا لیں تو اتنی محبت ہوگی کہ میاں بیوی دونوں ہم ذہن ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑا اور نحوست خیر آباد کہہ دے گی، گھر میں خوشحالی آ جائے گی، ضرورت سے زیادہ رزق میں برکت بھی ہوگی اور آپ کبھی قرض دار نہیں ہوں گے، بلکہ جو قرض بھی ہوگا وہ بھی اتر جائے گا۔ اچھے رشتے کے لیے اس عمل کو 11 دن پڑھ لیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی مزید پرہیز نہیں ہے۔ صبح یا شام کسی وقت بھی پڑھ لیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ کر لیں۔ اجازت عام ہے، اگر کوئی میاں بیوی آپس میں شدید ناراض ہوں، کسی بھی طرح راضی نہ ہوتے ہوں، آپس میں ہر ٹائم جھگڑا رہتا ہو، یا 2 اشخاص کی آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی ہو، کسی غلط فہمی کی بنا پر دونوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی ہو اور کوئی چاہتا ہو کہ دونوں کے درمیان دوستی ہو جائے اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، تو اسے چاہیے کہ وہ بھی یہ عمل کرے۔ فرینڈز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی پوری سمجھ آ جائے اور آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے، کیونکہ ایک چھوٹا سا کام بھی رہ جائے تو وظیفہ پوری طرح سے اثر نہیں کرتا۔ فرینڈز، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، لہٰذا اگر آپ میرے چینل کی ویڈیو پر پہلی بار ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین اکرام، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو قرآن کو اٹھائیں گے، یعنی کہ قرآن کو یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ اس سورہ کے متعدد فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ کے جہاں فضائل ہیں وہیں بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے کتنے فوائد ہیں، اس کا اندازہ ہمیں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارکہ پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ حدیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سورہ یاسین کی ایک آیت کا وظیفہ یہ ہے کہ جس کے پاس رشتے کے لیے لوگ آتے ہیں پھر رشتہ نہیں ہوتا تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کو 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں اور 3 بار آیت الکرسی اور 3 بار قرآن کی آخری 3 سورتیں پڑھیں۔ چینی پر دم کریں، جب بھی رشتے والے آ جائیں اس چینی سے چائے جو بھی بنانی ہے بنائیں اور ان کو دیں، اور جس کے پاس رشتے کے لیے لوگ نہیں آتے وہ 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں۔
یہ عمل روزانہ کریں، عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے کر لیں، بلکہ اچھے رشتے کے لیے اس عمل کو 11 دن کے لیے پڑھ لیں۔ اسی طرح فرینڈز، جو لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ بس محبوب مل جائے تو اور کچھ نہیں چاہیے، محبوب کے ساتھ ہی ساری زندگی گزار لیں گے چاہے کیسی بھی ہو، تو پیاری بہنوں، جب پیٹ میں روٹی نہ ہو، کہیں جانے کے لیے ڈنگ کا سوٹ نہ ہو، جب برسوں بھی پسند کا کھانے کو نہ ملے، جب وہ آپ کو لے جا کر سسرال والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھول جائے، جب اولاد تکلیف سے تڑپ رہی ہو اور دوائی کے پیسے نہ ہوں، جب محبوب باہر مزید عورتوں پر اپنی عاشق مزاجی پر فدا ہو رہا ہو، جب شادی کے چند دنوں بعد ہی محبت کا سیاپا ختم ہو کر اصل زندگی شروع ہو جائے، جب آپ کا گھر اچھا نہ ہو، جب بات بات پر لڑائی ہونے لگے، تو ساری محبت غائب ہو جاتی ہے۔ میری ایک بات لکھ کر رکھ لیں، محبوب بدل سکتا ہے لیکن اچھا انسان نہیں بدل سکتا۔ جب شوہر پیٹ بھرنے والا اور عزت کرنے والا ہو تو محبت لازمی ہو جاتی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ کون بہترین ہے، اللہ جانتا ہے، اس لیے رب کے فیصلوں پر سر جھکائیں، دل کے آگے نہیں، ورنہ یہ دل آپ کو رلانے اور خوار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ انسان تو بے صبرا ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، رب سے نجات مانگنے کی بجائے لوگوں سے امداد طلب کرنے لگ جاتا ہے اور غیروں پر توکل کرنے لگتا ہے۔ لیکن آپ بس پختہ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا آج سے ہی یہ عمل شروع کر دیں اور اللہ کے حکم سے اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کی پریشانی کو ختم کرے اور ان کی اولاد کے لیے اچھے رشتوں کا سبب بنائے۔ ناظرین اکرام، اگر یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جلدی کریں، نیکی میں دیر نہ کریں، شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ کے ذریعے ضرور آگاہ کریں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔